ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ 75 سالہ بوڑھی خاتون ہے، 80 سالہ بوڑھی خاتون ہے، اس کی بیٹی 5ویں منزلے سے اپنی ماں کو گرانا چاہتی ہے مار کر۔ اسی طریقے سے میاں بیوی، ایک ٹیچر، ریٹائرڈ ٹیچر تھی ان کی والدہ، بس تھوڑا سا دماغی توازن بگڑ گیا، یہ آئے دن ہم کو حکم کرتے رہتی ہے، بس یہ حکم بار بار حکم ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اب کیسے ان کو ٹھکانہ لگایا جائے۔ دونوں نے پلان بنایا کس طریقے سے ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ٹیریس پر لے کر گئے، وہاں سے پھینک دیے ان کو، والدہ کو۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک راستے سے گزر رہا تھا ایک محلے کی، ایک خاتون ایک بوڑھی عورت کو، بہت ضعیف کمزور عورت کو پیٹھ میں تماچا مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی سب سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا تجھ کو۔ دیکھو ایسے جہاں ہوں گے جو بڑوں کی تعظیم نہیں کی جائے گی، ان کے حقوق کو تلف کیا جائے گا، تو کہاں سے اللہ راضی ہوگا، کہاں سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بکاء الوالدین من العقوق، والدین کو رلانا والدین کے ساتھ بدسلوکی اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے والد کو خرچہ نہیں دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے والد کو ضرورت پیش آتی تھی۔ اب جب والد کو ضرورت پیش آتی تھی تو وہ خرچے کے لیے اپنے بیٹے کے پیسوں میں سے کچھ پیسے لے لیا کرتے تھے۔ بیٹے کو یہ بات ناگوار گزری کہ والد میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ بیٹے نے دربار رسالت میں شکایت درج کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کے والد کو بلایا گیا۔ جب ان کو والد کو بلانے کے لیے بھیجا گیا اور بلانے والے نے یہ اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی ہے، دربار رسالت میں آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ کون شکایت کرنے والا ہے؟ بیٹا ہے، آپ کے حق میں شکایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ہے، چلیے آپ۔ تو انہیں بڑا دکھ ہوا، میرا بیٹا میری شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بہت دکھ ہوا کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے استعمال کیا کرتا تھا۔ اور یہ عرب حضرات جو تھے جب طیش میں آتے تھے یا خوشی کے عالم میں ہوتے تھے تو شعر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی تھی ایسی، فی البدی اشعار کہتے تھے وہ لوگ بلا سوچے سمجھے۔ تو باپ اتنا دکھی ہوا، دل کے اعتبار سے اتنا دکھی ہوا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکایت کی ہے۔ بس وہ بچپن کے جو قربانی کے ایام تھے والد کے، اپنے بیٹے کے حق میں جو قربانیاں دی تھی باپ نے، وہ سب یاد آنے لگی۔ میں نے اسے کیسے پالا، کیسے گود میں اٹھاتا تھا، کیسے اس سے باتیں کرتا تھا، ہماری راتیں کیسی گزری، ہم نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اس کے لیے کیسی کیسی اذیتیں اور مشقتیں برداشت کی۔ اس کے بچپن کے حوالے دیکھ کر وہ اشعار کہنا شروع کیا، اور دل میں کہہ رہے ہیں، زور زور سے پڑھتے نہیں چل رہے، دل میں کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیصلہ بعد میں ہوگا، بات بعد میں ہوگی، تم یہ بتاؤ کہ راستے میں جو تم اشعار پڑھ رہے تھے وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اب وہ دم بخود حیرت زدہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی وہ اشعار میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، وہ میرے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، پڑھ کر سنا ہوا اشعار۔ جس درد و کرب کے ساتھ باپ نے وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو تنبیہ کی، بہت سخت تنبیہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ ایسا دعویٰ مت لانا میرے پاس، تو بھی اور تیرا مال، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہوتی ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، یعنی یقیناً وہ قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ ایک مظلوم کی بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر قبول ہو جاتی ہے،
اور اسی طریقے سے دوسری جو دعا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، جو سفر میں جا رہے دعا کرانا چاہیے ان سے۔ اور اسی طریقے سے تیسری جو دعا ہے وہ دعوت الوالدی علی ولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے متعلق۔ دیکھو یہاں والد کا لفظ آیا ہے، یعنی والد اپنے بیٹے کے تعلق سے دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ والد سے دعا کرانا چاہیے۔ حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا، دیکھیے والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو جب اگر والدین دنیا سے گزر گئے، ابھی درس میں یہ آیت سنیں آپ، وبالوالدین احسانا، دل میں جذبہ پیدا ہوا، ہائے ہم اتنے نہیں سمجھدار تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا حقوق ہیں، کیسی کیسی اطاعت اور فرما برداری نے کا حکم دیا ہے قرآن نے اور حدیث نے، اب ہم نہیں بجا لا پائے تو ہم کیا کریں؟ اس کا بھی راستہ بتلایا گیا ہے۔ دو طریقہ ہے اس کے لیے۔ جب وہ دنیا سے اگر گزر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال و ثواب کرو، استغفار کرو، ان کے لیے قرآن پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، پہلی شکل ہے ان کے لیے استغفار کرو۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ جب والد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب بخش دے گا والد کو، تو والد پوچھے گا کہ اللہ یہ کیا ہے، کس وجہ سے مجھے میری بخشش ہو گئی؟ کہا کہ تیرے حق میں تیرے بیٹے کیا کر رہے تھے؟ بخشش کی دعا کر رہے تھے، اس کی بنا پر تیری معافی ہو رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ اپنے پیچھے نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، وہ کہے گا میں اتنے عمل تو نہیں کیے لیکن اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تیرے جو بچے تھے نا وہ تیرے لیے استغفار کرتے تھے، تیرے لیے معافی مانگتے تھے مجھ سے، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اسی لیے قبرستان جانا چاہیے، والدین کا نام لے کر دعا کرنا چاہیے، اور جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو مومنین اور مومنات کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک دعا میں بتلایا گیا ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ کا لفظ ہے، 27 مرتبہ کا مجھے عدد یاد نہیں ہے، جو شخص 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ روزانہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات پڑھے گا تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور مستجاب الدعوات کا مطلب کیا؟ اس کے ہاتھ اٹھتے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے دعاؤں۔ اور آج کیا ہے، صرف اللہ کے سامنے ہماری ضرورت پیش کرتے ہیں، اللہ میری ضرورت، میرے ساتھ اس طرح، میری پریشانیاں، میرے قرضے۔ ہم مسلمانوں کے لیے درد نہیں رکھتے ہیں، تڑپ نہیں رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی دیکھیں گے، وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ رہے ہیں، رو رہے ہیں تو میرے لیے، تمہارے لیے، میری بہن کے لیے اور میری ماؤں کے لیے رویا کرتے تھے۔ پوری زندگی کے واقعات کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آئندہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے، اللہ تعالیٰ پکڑ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اور ہے قبر کا عذاب بہت سخت۔ آج ہی مشکات شریف میں حدیث پڑھائی گئی کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ مردے کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، من ربک ما دینک، پھر ایک شبیہ بتلائی جاتی ہے، ایک صورت بتلائی جاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ تو مومن بندہ رہتا ہے، یہ تو وہی ہے جس کے نام کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھتے ہی کہہ دے گا میں ان کی شریعت و سنت پر تو چل کر زندگی گزار کر آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ دوسری حدیث کا مفہوم اس کے ساتھ اور ملا دو، دوسری حدیث بھی ملا کر کہہ رہا ہوں میں، اس کو اس وقت تو جہنم کا ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے کہ دیکھ اگر تو فرما بردار ہو کر زندگی نہیں گزارتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، تو نے نیکی کی زندگی گزاری، اچھی زندگی گزاری، اللہ نے اس ٹھکانے کو بدل کر تیرا یہ ٹھکانہ کر دیا، پھر جنت کا ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر وہ حدیث پر آ جا، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، پھر وہ نظارے کرتا ہے یہاں قبر میں رہتے ہوئے، اپنے جنت کے ٹھکانوں کے اور اس کے مقامات دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے؟ پھر ایک دوسری حدیث کا مفہوم لاتا ہوں، یہ 2-3 حدیث کا مفہوم ملا کر بول رہا ہوں میں۔ وہ کیا کہتا ہے
جب میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا گیا ہے، نم کنومت العروس، اب سو جا، اب تو دلہن کے مانند سو جا، اب تجھے تیرے گھر میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، یعنی نم کنومت العروس، تو دلہن کے مانند سو جا۔ دیکھو دلہن کو جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا وہ اس کا شوہر تھا، وہی اس کو اٹھاتا ہے، تو اسی طریقے سے رب تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن بیدار کرے گا۔ وہ کہے گا جانے تو دو میرے گھر پر، میں بتلا دیتا ہے، امی مت رو، بھائی مت رو، میں بہت اچھی سے ہوں، میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوا۔ تو یہ جملہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، نم کنومت العروس، سو جاؤ دلہن کے مانند، بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ کنومت العروس، دلہن کے مانند سو جانا مطلب کیا؟ بے فکر ہو کر سو جاؤ، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ بد کردار رہتا ہے، فاسق فاجر رہتا ہے یا نافرمان رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ہاں ہاں، جب اس کو پوچھا جاتا ہے تو ہاں ہاں کہتا ہے، ایک تحیر کا جملہ حیرت سے، بس میں بھی وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بتلائی جاتی ہے، جو کہتے تھے لوگ میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہ کہے گا، تو یہ کہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جہنم کے جوڑے اس کو پہنا دو، قبروں کو اس کے اوپر تنگ کر دی جائے۔ یہ دوسری حدیث کا مفہوم ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ قبر اتنی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ تختلف اضلاعہ، یہ پسلیاں جو آپس میں ملنے لگتی ہیں، آپس میں ملنے لگتی ہیں، اتنی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ سب قبر میں معاملہ ہوتا ہے، ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو مردہ جو ہوتا ہے ابھی چلتے ہی رہتے ہیں، تو مردہ اپنے گھر والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، سننے لگتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پسلیاں ہو گئی، بس وہ ایک عذاب نہیں دیا جاتا، بار بار یہ عذاب دیا جائے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اندھا بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ اگر کافر ہوتا ہے تو اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں اندھا، کیوں بہرے کو مقرر کیا گیا وہ فرشتے کو؟ تاکہ اس کی تکلیف دیکھ نہ پائے، کہ اس کے دل میں رحم آ جائے، اس کی چیخ و پکار سن نہ پائے کہ اس کی وجہ سے بھی اس کو رحم آ جائے۔ ویسا اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، وہ اتنی زور سے اس کو لوہے کا ہتھوڑا اس کے سر پر مارتا ہے اور اتنی تیز چلاتا ہے، حدیث میں آتا ہے الا الثقلین، سوائے انسان و جن کے تمام مخلوق سنتی ہے اس کی چیخ و پکار کی، اتنی تیز و چیخ و پکار ہوتی ہے اس کی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ ہتھوڑا مار دیا جائے گا لصار ترابن، وہ پہاڑ مٹی بن جائے گا۔ یہ ہے قبر کا عذاب، اور یہ سب نافرمانیوں کے نتیجے میں آئے گا۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، نماز ایک سرانے آ جائے گی، قرآن ایک طرف آ جائے گا، صدقہ ایک طرف آ جائے گا، منکر نکیر کچھ نہیں کرے گے، پھر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے دیکھیے، قبر کے عذاب پڑھیے، اپنے بچوں کو سنائیے، بتلائیے کہ بیٹا اور بیٹی دیکھو میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں، جو ابو کے ساتھ امی کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہو، اگر میں اچھی زندگی نہیں گزاروں گا تو دیکھو یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آ سکتا ہے، تم نہیں گزارو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر ماں باپ کی نجات ہو رہی ہے، بیٹا بیٹی کی نجات نہیں ہے، یا بیٹا بیٹی کی نجات ہو چکی ہے لیکن ماں باپ کی نجات نہیں ہے، اور سب کھڑے رہیں گے، یوم تبلی السرائر، زندگی کی فائلیں کھول دی جائیں گی، ایک ایک گناہ کر کے گنوائے چلے جائیں گے، تو کیا ہوگا اس وقت تو؟ اور سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچیں گی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کے لیے رو رہے تھے بدر کے میدان میں؟ کیا دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر اس میدان میں کام آئے گی، آ گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کس درد کے ساتھ مانگ رہے تھے۔ آج ہم ایمان والے ہیں، وہی نتیجہ ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آج ہم ان کی روح کو کتنا مجروح کرتے ہیں ایسے بد اعمالیوں کے ذریعے سے، گناہ کر کر کے۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچیں گی، بد عملی پر اڑے رہتے ہیں، گناہ صغیرہ پر اڑے رہتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، دل پر سیاہ نقطے چلے جاتے ہیں، حیا نام کی صفت بھی ہمارے اندر سے مٹ جاتی ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت تو بہت آسان ہو جاتا ہے شیطان کو بہکانا،
اگر ہم گناہ سے بچتے رہیں گے، نمازوں کے پابند رہیں گے اور اللہ کے اوامر کو، اللہ کے نواہی کو برتنے والے رہیں گے، تو اسی طریقے سے موت کے وقت شیطان کا حملہ ہم پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ابھی بتلایا گیا کہ اگر والدین کے ساتھ احسان و سلوک نہیں کیا گیا تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی سنیے آپ درس کے اندر، جو بھی روایت سنیے، صرف سننے تک مت اس کو رکھیے، بس مجھے عمل کرنا ہے، اس کو فوراً جا کر عمل کر لیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ اس آیت پر عمل کرنے والے بن گئے، جو روایتیں آپ سنی اس پر عمل کرنے والے بن گئے۔ جائیے ماں باپ کے ساتھ سامنے بیٹھ کر میٹھی گفتگو کر لیجئے۔ ہم نے آج درس میں سنا استغفار کے بارے میں، ایک تسبیح استغفار کی اپنے والدین کے لیے پڑھ لیجئے، دیکھو قبر میں کتنی خوشی ہوگی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بندہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، اعمال کی شکل میں تحفے تحائف بیچتا ہے، تو دوسرے قبر والے آ کر ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، تمہارے گھر والے بہت اچھے ہیں، تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے، مبارکبادی دیتے ہیں آ کر اور خوش ہوتے ہیں، منتظر رہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں قبرستان کے اندر، دوسرے مردے جو رہتے ہیں وہ منتظر رہتے ہیں ہمارے کہ یہ آئے گا، اور باقاعدہ جو اہل اللہ جو ہوتے ہیں، صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کو یہ معاملات نظر آتے ہیں کہ یہاں یہ سب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے انوارات اترتے نظر آتے ہیں۔ اور قبر کا عذاب برحق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مر جاتے، روح نکل جاتی، اوپر چلی جاتی، اب جسم چلا جاتا، گل سڑ جاتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، جب وہ آیت آئیں گی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بتلاؤں گا کہ روح پر عذاب ہوتا ہے کہ جسم پر ہوتا ہے۔ پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ وہ جو جلا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، پھر ان پر کس طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ صاحب مشکات نے باب اثبات عذاب القبر سے ایک باب باندھا ہے اور اس کے ضمن میں روایت لائی ہے۔ جتنی روایتیں سنایا ہوں یہ سب مشکات شریف میں ہے، وہ موجود ہے بخاری کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے سیاہ ستہ کی حدیثوں کے تعلق سے پوری حدیثیں وہاں مذکور ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر گائے سناتا رہوں گا، بس عمل کیجئے، سنیے نہیں، تاکہ تمہارے عمل کے نتیجے میں مجھ گناہگار کو بھی اللہ بخش دے۔ بس یہی امید سے ہم درس دیتے ہیں۔ دعا فرمائیں۔